بھی معاویہ کے شیعہ ہیں، حسین کے دشمن ہیں، تعزیہ داری کے مخالف ہیں، یہ منافق ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ حسین کا تعزیہ نکلے۔ حسین کا تعزیہ نکلے گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یزید نے امام حسین کو قتل کیا تھا، اور امام حسین کو قتل کس نے کیا تھا؟ یزید نے۔ تو یزید کو بادشاہ کس نے بنایا تھا؟ معاویہ نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اس ٹاپک پر کہ محرم میں تعزیہ بنانا کس روح سے جائز ہے اور کس طریقے سے ناجائز ہے، اور اس میں کون کون سی خرافات وہ ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، اور اس میں ہم کیا کام کر سکتے ہیں، کیا کام نہیں کر سکتے۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب پر طرح طرح کے مولانا قرآن پاک کی آیتوں سے ثابت کرتے ہیں کہ تعزیہ اٹھانا اور اس میں طرح طرح کی خرافات کرنا جائز ہے، اور آیت کا مطلب کچھ اور نکالتے ہیں۔ لیکن آج ہم جانیں گے حقیقت میں صحیح معنوں میں کہ محرم کو کس طریقے سے منایا جائے جس میں آپ کو ثواب ملے، اور کس طریقے سے وہ کام نہیں کرنا چاہیے محرم میں جن سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے۔ تو ہم جانتے ہیں، سب سے پہلے اس کلپ کو دیکھیے جو مولانا بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت سے ثابت کر رہے ہیں کہ محرم میں تعزیہ بنانا اور ڈھول بجانا جائز ہے۔ انہیں سنیے پہلے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ صدق اللہ۔ ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ و معزز ہارون کے ترکے کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ اب یہاں سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کا ترکہ اور ان کی اولاد کا ترکہ، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے جو چیز نسبت رکھتی تھی وہ، اور ان کی آل اولاد سے جس چیز کو نسبت ہو گئی تھی وہ، یعنی نبی اور آل نبی سے جس چیز کو نسبت ہو جائے اس کو فرشتے تابوت سکینہ میں رکھ کے اپنے کاندھوں پہ لاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم ہے، کوئی یوں نہیں کہہ سکتا کہ صاحب یہ حدیث ہے، اس کی روایت ضعیف ہے، یہ مرفوع ہے، یہ مرسل ہے، یہ مقطوع ہے، یہ موضوع ہے۔ نہیں، اگر قرآن کا کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو قرآن سے یہ پتہ چلا کہ نبی اور آل نبی کو جس چیز سے نسبت ہو جائے، جو ان سے منسوب ہو جائے، اس کی تعظیم فرشتے کرتے ہیں اور اس کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر لاتے ہیں۔ تو جب موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے ترکہ اور ان کی اولاد کے ترکے کا یہ عالم ہے کہ فرشتے احترام کرتے ہیں، اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے لاتے ہیں، تو جو سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، طٰہٰ و یاسین ہیں، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کا اور ان کی آل سے جس چیز کو نسبت ہو جائے پھر اس نسبت کا عالم کیا ہوگا، اس شے کا عالم کیا ہوگا۔ تو ہم تعزیہ کو مولا امام علی مقام حسین علیہ السلام سے نسبت دیتے ہیں۔ اب تک آپ نے کلپ سنی قاری صاحب کی، اب آپ سنیے مفتی سلمان رضا ازہری صاحب کی۔ وہ کیا بتاتے ہیں کہ محرم میں کون سی چیزیں جائز ہیں، کون سی ناجائز ہیں، اور کس طریقے سے خرافات کی جاتی ہے اس میں۔ یہ تمام باتیں آپ مفتی سلمان رضا صاحب کی۔ تعزیہ کا مسئلہ، تعزیہ جو ہے اس کا مسئلہ مختلف بھی ہے، اتنا میں بتاؤں گا، کنفیوز نہیں ہونا۔ تعزیہ کو شرائط کے ساتھ اگر بٹھایا جائے تو جائز ہے، لیکن وہ شرائط پورے کرتے نہیں لوگ، اور ہم نے اگر اتنا ہی شوشہ کھول دیا تو بڑے بڑے دروازے لوگ کھول لیں گے۔ بات صرف اتنی تھی تعزیہ کی، امام حسین کا جو روضہ ہے، بے شک سبحان اللہ، اس روضے کی شکل کی کوئی چیز بنا کر کے آپ نے رکھ دیا، تو کسی بھی بزرگ کے روضے کی شکل بنا کر کے رکھنا مستحسن ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ جیسے ہم گنبد خضرا بناتے ہیں، خانہ کعبہ بناتے ہیں، ہوتا ہے گنبد خضرا جہاں ہوگا ہم تعظیم کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر ایسے معاملات ہوں کہ اس کو لے کر کے سڑکوں پہ ہم گھومیں گے، ناچیں گے، اور پھر اس پر چڑھاوے کریں گے، پھر اس کے ساتھ اپنے اپنے عقیدے جوڑ لیں گے، تو یہاں سے شیطان پھر گمراہ کرنا شروع کرتا ہے۔ کہ چند سالوں پہلے
ہم نے دیکھا بہت خرافات ہو رہی ہے، ایک جگہ ہم نے کہا منع ہے، انہوں نے فوراً اس کو ختم کر دیا، نہیں کریں گے۔ ہاں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا حسین کے روزے کی شکل بناؤ، ہر گھر میں بنا کر کے رکھو، یاد کے لیے اچھا اپنے بچوں کو دکھاؤ کہ یہ مولا حسین کا روزہ ہے۔ ہم جیسے گنبد خضرا رکھتے ہیں اپنے گھروں میں، خانہ کعبہ رکھتے ہیں، امام حسین کا روزہ رکھنے میں کون سی دقت کی بات ہے؟ میں اتنا زیادہ مخالف نہیں ہوں اس چیزوں کا، رکھو آپ، پیتل کا بناتے بناؤ، تانبے کا بناتے بناؤ، سونے کا بناتے ہو بناؤ، اس میں حرج نہیں۔ ہم جس چیز کی مخالفت کرتے ہیں وہ خرافات و حرام کاریاں جس کو باہر سڑکوں پر کیا جاتا ہے، میں اس کا مخالف۔ خیر بات آئی بند ہو گئی، لیکن ہوتا کیا تھا معلوم ہے، چند دنوں کے بعد دوسرا محرم آیا تو گھر والے کہتے ہیں کہ حضرت وہ تو بند ہیں لیکن بچے ویسے ہی ناچ رہے ہیں، ہاتھ ایسے لمبے کر کے خود پنجہ بن گئے اور ناچ رہے ہیں۔ تو میں اس چیز کو مثال میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا کرتے تھے، حکم آیا ان کے قتل کا، قتل بھی ہوئے، بچھڑا بھی مار دیا گیا، لیکن زمانے تک ان کے دلوں سے بچھڑے کی محبت گئی نہیں تھی۔ وہی ذکر آج کی آیت میں میں نے پڑھا ہے، اللہ فرماتا ہے ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر یہ بچڑے کو ایسا لے کر کے بیٹھے رہے جبکہ ان کے سامنے کھلی ہوئی نشانیاں تھیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں ایسا لگتا ہے بچڑا پلا دیا گیا ہے، پی گئے ہیں بچڑے کو، اتنی محبت تھی، جبکہ روشن آیتیں اور دلیلیں دیکھی۔ تو مفتی سلمان صاحب کا یہ بیان سنا، اب خود آپ فیصلہ کریں کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان خرافاتوں میں نہ پڑیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور علماء حق نے جو ہم تک باتیں پہنچائی دین کی، ہم ان باتوں پر عمل کریں۔ آج کل کے جھولا جو چند باتیں سیکھ کر ناجائز و حرام کے فیصلے خود کرنے لگے، یہاں تک کہ قرآن و حدیث استنباط کرنے کے بعد بڑے بڑے علماء کرام ایک ایک مسائل کو انہوں نے ہم تک پہنچایا جن کو ہم عمل میں لے کر آتے ہیں، اور لیکن آج کل کے یہ لوگ اپنے آپ کو بلند و بالا کرنے کے لیے، اپنی رسپیکٹ اور عزت بڑھانے کے لیے آیت کریمہ کا ترجمہ کچھ سے کچھ بنا کر، انہیں کچھ بھی خوف نہیں کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا جائے گا، قرآن پاک کی آیتوں کا مطلب اور ترجمہ چینج کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کی عزت بنے، لوگ ان کے نعرے لگائیں، ان کے دنیا میں چرچے ہوں۔ حدیث پاک میں ہے ایسے انسان جس نے علم سیکھا اور علم سیکھنے کے بعد لوگوں کو بہکایا، تو ایسا انسان قیامت کے دن، جنت تو بہت دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی ایسے انسان کو سونگنے کو نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ڈھونگی لوگوں سے، ان جاہلوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جب تک اہل سنت والجماعت علماء موجود ہیں دین اسلام پر، حضرات گرامی، ایسے لوگوں کی کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کے عالم کی تقریر سنیں، انہی کی تقریر پر عمل کریں۔ آج کل جو لوگ کچھ پڑھ کر ہلکا پھلکا پڑھنے کے بعد تقریر کرنے لگتے ہیں اور دین کے مسائل میں اپنی اپنی باتیں یا اپنے رائے پیش کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کی باتوں کو بالکل نہ سنیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اہل سنت والجماعت سنیوں کی تقریر، ان عالموں کی تقریر ہمیں سننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔